نماز میں جب رکوع کریں گے تو سبحان ربی العظیم ہے. اگر کسی نے سبحان ربی العظیم نہیں کہا، سبحان ربی العظیم کہا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، نماز بھی نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم نے پڑھ دیا تو ہم پر کیا. تو اس کے لیے دو عذاب ہوں گے، ایک تو اسے معلوم نہیں، دوسرا اس نے معلوم کیوں نہیں کیا. علم دین سیکھنا فرض ہے تو اس نے فرض کو ادا کیوں نہیں کیا، کیوں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس پر بھی عذاب ہوگا، اس پر بھی گناہ پڑے گا. جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے وہ اپنے ائمہ علماء سے پوچھیں. تو سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو سبحان ربی الکریم کہے. سبحان ربی الکریم رکوع کی حالت میں سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم اگر کہے گا اور پھر اٹھے گا تو پورا اٹھ جائے اور ایک اللہ اکبر کے برابر ٹائم دے، پھر آرام سے سجدے میں جائے. اس طریقے سے اس کی نماز درست ہو. اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی میں باپ کا ہونا کتنے معنی رکھتا ہے. جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ. سنا ہے باپ زندہ ہو تو پھر کانٹے بھی نہیں چبھتے. اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے نہ بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے. بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں لیکن سازشیں نہیں. سب سے ذلیل اور برا انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کے بارے میں پتا ہو پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے. ایک بیٹے کے دل کی آواز ہے. وہ کہتا ہے کبھی ماں اٹھایا کرتی تھی، اٹھ جا بیٹا صبح ہو گئی ہے. کبھی ماں کھلایا کرتی تھی، کھا لے بیٹا تجھے بھوک لگی ہوگی. کہتا ہے آج صبح تو ہوتی ہے لیکن اٹھانے والی ماں نہیں ہے. بھوک تو لگتی ہے لیکن کھلانے والی ماں نہیں ہے. ماں کی قدر کیا کرو. جو لوگ جھک جاتے ہیں نا وہ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ ان میں رشتہ نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے.